बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नखवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अवाम अपना वोट दे के फारिग, धांधली का शोर, ठप्पे पे ठप्पे की आवाज़ें, और एक आवाज़ आ रही है कि गल वध गई है मुख्तारिया, यानी काम कहीं से कहीं निकल गया। तीनों बड़ी पार्टियां नाकाम रही। कैसे, ये भी आपको बताऊंगा। सदर आरिफ अलवी पीटीआई को दावत देंगे हुकूमत बनाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उसके पास हैं, हालांकि पीटीआई के पास नहीं है, आज़ाद है। फिर दावा ये है कि हुकूमतें भी बनाएंगे, हुकूमत नहीं, हुकूमतें भी बनाएंगे और इमरान खान रिहा भी होंगे। ये किसका दावा है, ये भी आपको बताऊंगा। ये जो ज़बरदस्ती की जीत है, क्या कौम को हजम हो जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला रहनुमाओं ने ये पैगाम दे दिया कि पाजी पीपल्स पार्टी को इजी मत ले। अच्छा, ये क्या है? नवाज शरीफ साहब के ख्वाब चकनाचूर हो गया। मुझे एक स्पेशल मीडिया बोला था ना कि शेर एक बारी फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और फैसला हो गया, तो भाई फिर फैसला हो गया कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं। इसके बाद जो बाकी बातें हैं उसमें एक अहम बात ये है कि आज इतवार है और इस्लामाबाद में सियासी इतवार बाज़ार लगेगा। कहने वाले कह रहे ये सियासी इतवार बाज़ार रंग दिखाएगा। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा, सूरत हाल से आपको आगाही दूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि तीनों बड़ी पार्टियाँ, नंबर एक तो ये कि दो बड़ी पार्टियां मुल्क में नहीं है, तीन बड़ी पार्टियां रजिस्टर्ड। अब कोई उनसे इनकार नहीं कर सकता, चाहे तहरीक इंसाफ के पास बल्ला है या नहीं है। तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी है और उसके नामजद उम्मीदवार चाहे वो आज़ाद इलेक्शन लड़ें, तो सीटें फ़िलहाल आज़ाद उम्मीदवारों के पास ज़्यादा हैं, जीतने वालों की तादाद उनकी है। तीनों बड़ी पार्टियाँ नाकाम कैसे हुई कि तीनों के पास इतना मैंडेट नहीं मिला, कि बर्तरी इतनी नहीं मिल सकी कि कोई सादा अक्सरियत हासिल कर सकता, बल्कि कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। अकेला कुछ भी नहीं पाई। कहते हैं ना, मैं पहले भी कहा करता था, अब भी कहता हूँ कि हैं ख्वाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, तो ये वाला मामला खुल के सामने आ गया। नवाज शरीफ साहब के ख्वाब यही थे कि वो चौथी बार आए, जिस शान शौकत से आए, जिस तरह उनके मुकदमात ख़त्म हुए, तो सब यही कह रहे थे कि वो जनाब वज़ीर आज़म बनने हैं। ऐसे नहीं आए वो, लेकिन जनाब सूरत हाल, वो कहते हैं ना, मंजी पिछले अंदर कम वध गया। और यानी अगर ये कहें कि ख्वाहिशात बढ़ गई तो बढ़ गई, क्योंकि अब वो नहीं। शहबाज शरीफ पहले कह चुके थे, पता सबको लग गया था कि शहबाज शरीफ ने कहा था अगर 2/3 अक्सरियत ना मिली तो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, फिर हम मुशावरत से बनेंगे। फिर जो तकरीर की नवाज शरीफ साहब ने, वो तकरीर भी उसकी कहा मिल के बैठे और बाकी बातें भूल जाए, हुकूमत बनाएं और मुल्क और मिलत की खिदमत सब मिल के करें। तो ये सारी बातें अचानक ये क्या हो गया? अब ये किसने कहा हुकूमतें भी बनाएंगे और इमरान खान भी रिहा होंगे? हुकूमतें भी बनाएंगे, ये तो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया। उनसे दो वकला ने मुलाकात की, एक सलमान सफदर ने और एक उमैर नियाज़ी ने। तो उन्हें का पैगाम बता दें कि हम केपी के पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। और दूसरी तरफ गौहर अली ख़ान, जो नामजद इमरान खान के चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, तो उनका दावा ये, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम बहुत जल्द इमरान खान को रिहा भी कराएंगे। और गुज़श्ता रोज़ जो 12 मुकदमात में उनकी ज़मानतें भी हो गई, लेकिन सब भूले बैठे हैं कि साइफर में भी उनको सज़ा हुई, तोशा खाने में भी सज़ा हुई, और इद्दत में शिद्दत में भी, यानी उसमें भी हुई।
اچھا اب مسئلے مسائل کیا ہیں؟ مسئلے مسائل یہ ہیں کہ تمام جو الیکشن ہے، الیکشن ہوا بہت اچھا، یعنی یہ بھی بات پکڑی گئی کہ یہ ہوا کہاں، گھپلا کہاں سے ہوا، شور شرابہ کہاں ہوا؟ تو باجی وہی کہ وہ جو سسٹم بیٹھ گیا یا کھڑا ہو گیا، کون سا EMS، جس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ سے تاخیری حربے استعمال میں تو کیا ہوا؟ ووٹنگ بہت اچھی ہوئی، امن و امان کی صورتحال اچھی رہی، لوگوں نے حصہ بھی بہت لیا، اور میرا خیال سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ووٹ سے، پیپلز پارٹی تو کہتی تھی نا جمہوریت بہترین انتقام، تو تحریک انصاف کی طرف سے نعرہ لگا تھا کہ ووٹ سے ظلم کا انتقام۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئی، تو اس میں ووٹ زیادہ میرا خیال تحریک انصاف والوں نے ڈالے، ان کے حمایتیوں نے ڈالے، اور آزاد حیثیت میں چاہے کوئی نشان تھا لوگوں نے آ کے ووٹ ڈالے، اور ریشو رہا یعنی 48%۔ لیکن 2018 میں یہ ریشو جو تھا ٹرن آؤٹ کا، یہ تھا 52 یا 50% ایسے تھا، یعنی زیادہ تھا۔ اچھا جو اس وقت ہوا تو ثابت یہ ہوا ہے کہ ووٹنگ سب کچھ ہوئی، اصل کاؤنٹنگ میں جہاں کاؤنٹنگ پروسیس ہے، ریٹرننگ افسر جو ہے وہ جو فارم 4547 کا پڑا ہے نا، سارا کام وہاں گڑبڑ ہوا، اور اب چیلنجز بھی ہو گئے، یعنی اور تو اور نواز شریف صاحب نے چیلنج کیا ہے مانسہرہ کی سیٹ پہ اپنے انتخاب کو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، دھاندلی ہوگی، اور نواز شریف صاحب کی سیٹ یعنی لاہور والی جو جیتے ہیں وہاں ڈاکٹر یاسمین راشد اور PTI نے کیا ہوا ہے کہ اور سلمان جو ہیں یعنی سلمان اکرم راجہ، وہ اون محمد جنہوں نے عدت میں شدت میں گواہی دی تھی، ان کی سیٹ پر انہوں نے کہا ہے چیلنج کر دیا، بلکہ وہاں تو فیصلہ بھی دے دیا کہ ہائی کورٹ نے روک دیا، ان کا نوٹیفیکیشن میں روک دیا، باقی ابھی چلیں گے۔ ایک جگہ نہیں، اسلام آباد کی دونوں سیٹوں پہ چیلنج کر دیا، شعیب شاہین نے بھی کر دیا اور علی بخاری نے بھی کر دیا، لاہور میں جو ہے وہ ظہیر عباس بھی آ گئے، مریم نواز کی سیٹ کو بھی کر دیا گیا، اور عبدالعلیم خان کے بھی حلقے میں وہاں بھی چیلنج کر دیا گیا۔ تو معاملات ابھی سیدھے نہیں ہوئے، ظہیر عباس بھی کر چکے ہیں یعنی اس کو عطا طارق کی سیٹ کو، تو ایک نہیں ہے، یہ آدھی درجن سے زیادہ ہے، بلکہ 1 درجن کے قریب لوگ ہیں اگر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو۔ صوبائی سطح پر میں یہاں محمود الرشید نے بھی چیلنج کر دیا اپنی سیٹ کو۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب تو جو آج اتوار ہے تو اتوار کو زرداری صاحب جو مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے وہ پہنچے ہوئے اسلام آباد، اور آج وہاں لگے گا اتوار بازار، آزاد لوگ ملاقاتیں کریں گے، اور وہاں سے خبر یہ بھی ہے کہ 12 آزاد امیدواروں نے جو جیتے انہوں نے مسلم لیگ نون میں شرکت بھی کر لی ہے۔ پارٹی پوزیشن اگر آپ دیکھیں تو پارٹی پوزیشن سادہ اکثریت کسی کے پاس نہیں ہے، بغیر ملے بغیر اتحاد کی کوئی حکومت نہیں بنا سکتا ہے، چاہے PTI ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو، اور تیسری پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ لیکن ایک بات بالکل صحیح ہے کہ زرداری صاحب کو بڑا دعویٰ تھا، ہمہ تھا، اور بلاول بھٹو زرداری بھی بڑے للکارتے رہے، تو انہوں نے جناب وہ اپنا کام دکھا دیا سیاسی انداز میں کہ کوئی بھی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتی۔ اب ڈکٹیشن کون دے گا اور ڈکٹیشن کون لے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں، اتحادی حکومت بنے گی۔ اب کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ سے بڑا حصہ مانگ لیا۔ پنجاب میں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بنائیں گے تو وہ نہیں بنتی۔ 138 سیٹیں، سب سے زیادہ سیٹیں فی الحال آزاد کی ہیں، جو ابھی آزاد ادھر سے ادھر پنچھی اڑنے بھی ہیں، لیکن 137 ہیں مسلم لیگ نون کی، 10 ہیں اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کی، 8 ہیں قاف لیگ کی، اور پھر تحریک لبیک، IPP اور مسلم لیگ ضیاء کی ایک سیٹ ہے، اور رحیم یار خان سے ایک سیٹ جو ہے اس کا الیکشن نہیں ہوا کیونکہ وہاں امیدوار کی انتقال ہو گیا تھا، ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس طرح یہ سارے ہیں، تو اس میں نمبر گیم میں تو وہ نہیں آتے، لیکن دعویٰ ہے ان کا کیسے بنائیں گے، یہ حکمت عملی بنے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے سیاسی انداز میں کسی سے بھی کسی پارٹی سے بھی کوئی رابطے نہیں کیے، نہ گوہر علی خان نے کیے، نہ کسی اور اہم آدمی نے کیے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاسی مہم میں بھی سب سے پہلے کودی تھی، چھلانگ لگائی تھی اس نے، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اور اس وقت بھی وہ مفاہمتی پالیسی میں بھی سب سے ملنے کی کوشش کرے۔ شہباز شریف سے ملاقات ہو چکی ہے،
نواز شریف کا ان کو پیغام دیا جا چکا ہے، انہوں نے اپنا پیغام واپس دے دیا ہے، اور وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے بھی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کی شطرنج بچھا کے کھیل رہے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے کیا نہیں۔ اب بات اس میں یہ کرتے ہیں کہ ایک اور بات کہ دو چیزوں کا مطالبہ ہے۔ ایک تو گوہر علی خان کہنا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو صدر مملکت جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ حکومت بنانے کی دعوت دے دیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ سیاسی بصیرت کا گھاٹا ہے کہ بھائی یہ حکومت بنے گی کیسے، پہلے نمبر تو پورے کریں، آپ کو آفر تو دے دیں، وہ ایز اے صدر کی حیثیت سے تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب کیا مطالبہ ہے، ایک اور ہے کہ آرٹیکل 25 کے تحت جناب اختیار حاصل ہے صدر کو کہ وہ کسی قسم کی بھی سزا جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے، لہٰذا عمران خان کی سزائیں معاف کر کے فوری طور پہ رہا کر دیں۔ ایسا ممکن نہیں لگ رہا، کیونکہ دیکھیں نا سزائیں جو ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں۔ اور دوسری طرف دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہنا ہے کہ اگر نہ کیا اور پی ڈی ایم ریمکس آ گیا، یعنی نئی حکومت آ گئی ٹوٹی فروٹی اسی اتحادی، تو پھر وہ آئین میں تبدیلی پارلیمنٹ میں لے آگے کریں گے اسی طرح، اور یہ آرٹیکل 6 جو ہے، یہ آرٹیکل جو ہے 25 کی جو بات کر رہے ہیں جس میں صدر کو اختیار ہے سزائیں معاف کرنے کا، تو کہیں وہ نہ بدل دیں۔ تو خدشہ یہ لاحق ہے، لیکن ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی گیم چلے گی کوئی 36 سے 40 گھنٹے تک، پھر ساری چیزیں واضح ہو جائے گی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں، اور اگر آپ کوئی شیئر کر دیں دوستوں میں تو میں نہایت شکر گزار ہوں گا آپ کا۔ اللہ نگہبان۔